بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے۔ تم انہی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ اور اسوہ جانو اور سمجھو، انہی کی زندگی کو اپناؤ، انہی کی زندگی پر اپنی زندگی کو ڈھالو اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کرو۔ ابو طالب کی گھاٹی شعب میں نظر بندی، آج کا جو سبق ہے وہ اس سلسلے کی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ جو چل رہا ہے اس کی 26ویں ویڈیو اور 26واں سبق ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کے علم میں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوگا اور سیرت نبوی سے آپ واقف ہو رہے ہوں گے۔ یہ ایک مسلم کے لیے، ایک مومن کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ سیرت سے واقف ہو، اسے پتہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کس دور سے گزرنا پڑا، کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام آہستہ آہستہ پوری دنیا پر چھا گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ابو طالب کی گھاٹی شعب میں نظر بندی، یعنی شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، ایک گھاٹی تھی، اس میں نظر بندی۔ سبق نمبر 26، سوال قریش کے سب خاندانوں نے مسلمانوں کے خلاف نبوت کے کس سال اور کون سا معاہدہ کیا؟ بہت اہم سوال ہے۔ سوال قریش کے سب خاندانوں نے، یعنی قریش کے جتنے بھی خاندان تھے ان سب نے مسلمانوں کے خلاف نبوت کے کس سال اور کون سا معاہدہ کیا؟ جواب، قریش کے سب خاندانوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف نبوت کے 7ویں سال یہ معاہدہ کیا۔ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے جب 7 سال گزر گئے، اس کے بعد ابھی 5ویں سال میں آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں سنا اور دیکھا کہ مسلمانوں نے حبش کا ہجرت کیا، جس کو حبشہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ 7ویں سال پھر بھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ باز نہ آئے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے اور ان کو گزند پہنچانے سے، اور اسلام دن بدن جتنی وہ سختی کر رہے تھے، جتنا وہ ظلم کر رہے تھے لوگوں پر، اتنا ہی تیزی سے لوگوں کے دلوں میں اسلام گھر کرتا جا رہا تھا۔ آج بھی دنیا اور دنیا کے لوگ، وہ یورپی میڈیا ہو یا ایشیائی میڈیا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے، اسلام کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے، لیکن اسلام اپنی حقانیت، اپنی سچائی اور اپنی انسانی تعلیم کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی حال اس دن بھی تھا، بلکہ اس سے زیادہ آج جو مسلمانوں کو تکلیف کا سامنا ہے اس سے کہیں زیادہ اس وقت کے مسلمانوں کو سامنا تھا۔ نے مل کر مسلمانوں کے خلاف نبوت کے 7ویں سال یہ معاہدہ کیا کہ کوئی شخص پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے کوئی تعلق نہ رکھے گا، یعنی ان کا سوشلی بائیکاٹ کر دیا، سماجک بائیکاٹ کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ قریش کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب بنو ہاشم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، اس سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، کوئی بزنس نہیں کرے گا، کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا۔ جب یہ معاہدہ ان لوگوں نے کر لیا، پھر کیا ہوا؟ سوال، کافروں نے مسلمانوں پر کس طرح کی پابندی لگائی؟ جواب، کافروں نے مسلمانوں پر اس طرح کی پابندی لگائی کہ نہ ان سے کوئی شادی بیاہ کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان کو کھانے پینے کا کوئی سامان دے گا، یہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا جائے اور پھر وہ ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، جن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی تھی اور اللہ جن کی حفاظت کر رہا تھا۔
سوال مسلمان کس گھاٹی میں نظر بند ہوئے؟ جواب مسلمان شعب ابی طالب میں نظر بند ہوئے۔ سوال معاہدہ نامہ کہاں لٹکایا گیا؟ جواب معاہدہ نامہ کعبے کے دروازے پر لٹکایا گیا۔ جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ معاہدہ نامہ کعبے کے دروازے پر آویزاں کر دیا گیا، لٹکا دیا گیا۔ سوال مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں کس طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں پتیاں کھانا پڑا، کبھی سوکھا چمڑا بھون کر کھاتے۔ یعنی اس طرح کی نوبت آئی کہ لوگوں کے پاس کھانے کے کوئی سامان نہ تھے، اور سب لوگ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ وہ پیڑوں کی پتیاں جو ہے وہ کھاتے، اور کبھی جو ہے سوکھا چمڑا جو ہے وہ بھون کر کے کھاتے۔ اس طرح کی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی۔ آج کے جو مسلمان ہیں وہ اگر اس کا مقابلہ اس دور سے کیا جائے ان لوگوں سے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ سوال مسلمان شعب ابی طالب میں کتنے سال نظر بند رہے؟ جواب مسلمان شعب ابی طالب میں 3 سال نظر بند رہے، یعنی 3 سال تک ان کو یہ اذیت اٹھانی پڑی، یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر جمنے اور ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی راہ میں تکلیف برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انہوں نے ان تمام تکلیفوں کو برداشت کر کے اسلام پر قائم رہے، اسلام پر چلتے رہے، اور اسی پر چل کر کے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ لیکن آج ہمیں ہر طرح کی سہولیات مہیا ہیں، لیکن ہم اسلام سے ناواقف ہیں، اسلام سے غفلت کا برتاؤ کرتے ہیں، اور ہماری زندگیوں سے اسلام دور ہے۔ اللہ حافظ۔ اس کے بعد کی ویڈیو میں جلد ہی آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا۔ آپ سے وہی پرانی گزارش ہے کہ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اپنے حلقوں میں شیئر کریں تاکہ خلق کثیر اس سے استفادہ ہو، سیرت نبوی کے بارے میں ہر خاص و عام کو پتہ ہو، اور ہر شخص اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالے اور ان کے نقش قدم پر چلے، اور وہ دنیا کے سامنے ایک بہترین نمونہ بنے۔ اللہ حافظ۔